صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ بیک گراؤنڈ کیا ہے، یعنی جس کانٹیکس میں ہم یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں گے، جو بھی ہم نے اس کورس میں پریزنٹ کرنا ہے، کورس شیڈیول آپ تک پہلے پہنچایا جا چکا ہے، آپ سب جانتے ہیں ٹاپکس کیا ہم نے کور کرنے ہیں آج۔ تو وہ بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ امت مسلمہ ابھی اس وقت زوال کا شکار ہے۔ 19ویں صدی اس لحاظ سے ایک بڑی اہم صدی تھی، کیونکہ اس صدی میں جو مسلمانوں کے جتنے بھی علاقے تھے زیادہ تر وہ کلونیل راج کے تحت آ گئے، ٹھیک ہے، اور ایک ایک کر کے جو ہے کلونیل پاورز جو تھیں، کہیں فرانسیسی جو ہے وہ غالب آ گئے، کہیں پہ برٹش غالب آ گئے، اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم ایک طرح سے براہ راست ان کی غلامی میں چلے گئے، اور رئیسی کثر اس وقت پوری ہوگی جب سقوط خلافت ہوئی۔ اور ہم جانتے ہیں کہ 1920 میں یہ معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے، اور آفیشلی جو ہے جب یہ بات ڈکلیئر کر دی گئی 1924 میں کہ اب جو ہے خلافت عثمانیہ نہیں رہے گی، بلکہ اب ٹرکش ریپبلک کی بنیاد رکھ دی گئی۔ تو اس کے بعد جو ہمارا یعنی جو ایک سمبل تھا مسلم امہ کا، ایک اس کی یونٹی، اس کی اسٹرینتھ کا، اور اس کی جو گزشتہ ہے اس کا، وہ سب ختم ہو گیا، اور ہم جو ہے جو بھی یعنی رئیسی کثر تھی وہ بھی پوری ہوئی۔ اب اس کے بعد جب پہلی اور دوسری جنگیں ہوئی ہیں، عظیم جنگیں ہوئی ہیں، اس کے بعد کچھ ریزسٹنس پیدا ہوئی امت مسلمہ میں، اور کچھ آزادیاں ہم نے حاصل تو کر لیں، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ یہ آزادیاں جو تھیں یہ محض ٹھیک ہے ہمیں ایک تسلی دینے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آزادی تھی۔ دراصل جو ہے ہمارا جو ذہن ہے وہ بھی تک غلام ہے، یعنی ہم غلامی سے نکل نہیں سکے۔ اور وہ جو غلام قومیں جو ہوتی ہیں نا، ان کے اپنے نظریات نہیں رہتے، ان کو وہ نظریات سکھائے جاتے ہیں، وہ آقا قومیں جو سکھانا چاہتی ہیں وہ سکھائے جاتے ہیں، اور وہی وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نظریات ہیں۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تھا جو نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ غلامی کے اندر قوموں کا ضمیر تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی قوموں کے اندر سے ضمیر کی آواز جو ہے وہ آنا بند ہو جاتی ہے۔ اور اس کے حوالے سے بے شمار اشعار ہیں جو علامہ اقبال نے پھر کہے۔ تو آج یہ سینیریو ہمارے سامنے ہے کہ دین کے جتنے بھی تصورات ہیں وہ آج اس کے اندر کجی ہے، اس کے اندر پرورژن ہے، اور وہ اپنی اصل جگہ پر موجود ہی نہیں ہے۔ ہم نے جو لوگ پہلے 2 موڈیولز کر چکے ہیں، یعنی جو دوسرا کورس تھا وہ جانتے ہیں، اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایمانیات سے متعلق دیگر جو کانسیپٹس ہیں ان کے اندر کتنی کجی اور ٹیڑھ آ گئی، اور ہم ان کو کریکٹ کرنے کی کوشش کی۔ اب ہم جب تصور دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کا آغاز کر رہے ہیں اس کوشش کا، اور ہم نے دینی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے، تو یہاں بھی مسئلہ وہی، یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ دین کے جو بنیادی تصورات ہیں ان کے اندر کجی اور ٹیڑھ واقع ہو گئی، اور ان کو کریکٹ کرنا بہت ضروری ہے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ تو یہ سارا ایک کانٹیکسٹ ہے، یہ سارا وہ پس منظر ہے جس میں ہم پھر یہ چیزیں جو ہیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کو اپنے ذہن میں ضرور رکھیں۔ یہ جو کورس ہے اس کا آج ہم پہلا ماڈیول شروع کر رہے ہیں، تو پہلے ماڈیول میں ہم جو ہے جو ٹاپکس کور کریں گے وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ دین، مذہب اور نظام، یہ تینوں ڈیفرنٹ کانسیپٹس کیا ہیں، ان میں فرق کیا ہے، فرائض دینی کے جامع تصور ہم سمجھیں گے کہ جب دین کو ہم صحیح طرح سمجھ لیں گے، دین کا ہم حقیقی تصور ہمارے سامنے آ جائے گا، تو اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ وہ جو دین ہے ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کے مطالبات ہم سے کیا ہیں، ان کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے۔ پھر ہم خصوصاً جو ہے فریضہ اقامت الدین، جو کہ بہت امپورٹنٹ فریضہ ہے امت مسلمہ کے لیے، اس پر جو اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں ان کا مدلل ابطال کریں گے۔ یہ 3 ہفتے پر مشتمل ہوگا یہ ماڈیول ہمارا، اور اس میں جو ہم ٹیسٹ کریں گے آپ کو وہ ملٹیپل چوائس کویسچنز ہوں گے، کوئزز ہوں گے، کچھ اسائنمنٹس ہوں گی۔ اس کے حوالے سے بس مختصراً میں یہ اتنا بتا دوں کہ ملٹیپل چوائس کویسچن جو ہم نے رکھے ہیں خاص طور پر جو شبان المسلمین تربیتی کورس کے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کے لیے، وہ ان کی سیلف اسسمنٹ کے لیے وہ انشاءاللہ ان کے جو کورس کوآرڈینیٹر ہیں وہ ان کو بتا دیں گے۔ باقی لوگ جو ہے اس سے پہلے سے اچھی طرح واقف ہیں، جو لوگ پہلے سے جو ہے 2 ماڈیولز کر چکے ہیں تفہیم دین کورس کے، تو ہم یہ کرتے ہیں کچھ ملٹیپل چوائس کویسچنز ہوتے ہیں، کوئزز ہیں، ان کے لنکس ہم آپ کو شیئر کر دیا کریں گے، اور پھر کچھ اسائنمنٹس ہیں، وائس اسائنمنٹس ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جتنے بھی اب آگے ہم لیکچرز کریں گے ان کے اندر ہم
ڈفرینٹ کانسیپٹس میں اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں، یعنی ایک ایک کانسیپٹ جو ہے اس کے تحت کچھ جو ہے مواد ہم کور کرتے ہیں، اور ہم ریکوائر یہ کرتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ جو کانسیپٹ آپ کو سمجھ میں آیا وہ اپنے وائس نوٹ میں ہمیں جو ہے واپس ایز اف کہ آپ ہم کسی کو سمجھا رہے ہیں آپ ریکارڈ کر کے ہمیں بھیج دیں، تو اس کی ہم اسسمنٹ کرتے ہیں، اس کے مطابق پھر آپ کی جو بھی مارکنگ ہوتی ہے. تو جیسے ہم دیکھیں گے اس پہلے لیکچر میں بھی ہم نے ملٹیپل کانسیپٹ میں ڈیوائڈ کیا اس کو، تو جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے پھر آپ کو کلیئر ہوتا جائے گا. آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے کہ وہ جو ایک کانسیپٹ آپ کے سامنے ہے اس پر آپ کیا سمجھیں اس کو، ٹھیک ہے، تو آپ سمجھانے کی کوشش کریں، اور اس طریقے سے ایک وائس نوٹ جو ہے آپ چاہے موبائل پہ جس سے مرضی ریکارڈ کر لیں، واٹس ایپ پہ ریکارڈ کر دیں، وہ آپ ہمیں سینڈ کرتے رہیں گے. کورس کوآرڈینیٹر جو ہیں وہ آپ سے اس والے سے کوآرڈینیٹ بھی کرتے رہیں گے. تو یہ اسائنمنٹس ہوتی ہیں ہماری. باقی جو جیسے بتایا گیا کہ کوئزز ہیں وہ اس کے لنکس آپ کو ہر لیکچر کے بعد ملتے رہیں گے. اس کے حاصلات کیا ہیں، اس سے آپ کے حاصل کیا ہوگا اس ماڈیول سے آپ کو، وہ کیا ہے کہ دین کے صحیح اور ہماگیر تصور سے آپ کو آگاہی حاصل ہوگی. تصور دین کا نظریہ جو ہے توحید کے ساتھ کس طرح جو ہے متعلق ہے، اس کا تعلق کیا ہے، نظریہ توحید اور توحید کے ہماگیر جو تصور ہے اس میں کیا تعلق ہے، اس کو بھی سمجھنے میں آپ کو مدد ملے گی. پھر دینی فرائض کا جامع تصور واضح ہوگا آپ کے سامنے، بالخصوص فریضہ اقامت دین سے متعلق دیگر اشکالات کا انشاءاللہ ازالہ ہوگا. اور وہ صراط مستقیم، سب سے بڑی بات یہ کہ وہ صراط مستقیم واضح ہو جائے گی جس پر چل کر اخروی نجات کو یقینی بنایا جا سکتا ہے، جو کہ اصل بات ہے جو سمجھنے کی ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. تو یہ بہرحال جو ہے کچھ باتیں اپنے ذہن میں رکھیں. اس کورس سے پہلے کے تقاضے یعنی پری ریکویزٹس کہتے ہیں نا، یعنی یہ کورس اگر آپ اٹیمپٹ کر رہے ہیں تو ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ بیک گراؤنڈ آپ کا ہے دین کا، آپ نے کچھ نہ کچھ کورسز جیسے پہلے اٹینڈ کیے ہیں، کچھ نہ کچھ آپ کا دینی جو معاملات ہیں ان کی طرف رجحان ہے، یا وہ لوگ ہیں جو کہ پہلے سے اس دینی فکر کے حوالے سے مختلف لوگوں کو انہوں نے سنا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ کو پڑھا ہوا ہے، ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ کو سنا ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ، یعنی کچھ نہ کچھ بیک گراؤنڈ ضرور ہے. ہم یہ ازیوم کر رہے ہیں جب ہم یہ کورس شروع کر رہے ہیں. اگر ایسا نہیں ہے تو ہم یہ ریکمینڈ کریں گے آپ کو کہ جو پہلے 2 ماڈیولز ہیں وہ آلریڈی اویلیبل ہیں. تجدید ایمان پر وہ ہم نے کیے تھے کہ ایمان کا کمپریہنسو کانسیپٹ کیا ہے، ایمانیات جو ہیں اس کے ڈفرینٹ ٹینٹس کیا ہیں، اس کے ڈفرینٹ جو ہے اجزاء کیا ہیں، تو ایک ایک جز کے اوپر پھر ہم نے تفصیل سے بات کی تھی، کیا کیا پرویژن آ چکی ہے، کیا کیا ٹیڑھ آ چکی ہے، اس سے ہم کریکٹ کیسے کر سکتے ہیں. تو یہ بڑا ایک کمپریہنسو ہمارا ایک کورس اس والے سے موجود ہے. اگر آپ لوگوں کا بیک گراؤنڈ کسی جو بھی پارٹیسپینٹس ان میں سے کسی کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے اس حوالے سے، تو ہم یہ ریکمینڈ کریں گے آپ کو کہ آپ وہ جو ہے ان 2 ماڈیولز کو بھی اٹیمپٹ کریں، اس کورس کو بھی اٹیمپٹ کریں. اس حوالے سے آپ اپنے کورس کوآرڈینیٹر سے ڈیٹیلز لے سکتے ہیں. اس کے اوپر پھر ڈیفینیٹلی ہم اب آ رہے ہیں دین کا ہماگیر تصور کیا ہے اور دینی تقاضے کیا ہیں. تو یہ ایک سمجھ لیں کہ پری ریکویزٹ آپ اسے کہہ لیں، یا ایک تقاضا ہے، ریکمینڈڈ ہے کہ پہلے کچھ نہ کچھ بیک گراؤنڈ ہو، تب یہ باتیں جو ہے باتیں سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی. لیکن بہرحال یہ ریکمنڈیشن ہماری طرف سے جو بھی ہیں ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اب ہم آگے چلتے ہیں.